السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے، لیکن آج دنیا نے ان کو خدا تک کا مقام دے دیا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی نبی کی سنتوں پر عمل کیا، ساری زندگی کسی سے نہیں مانگا، لیکن آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ ان سے دعا مانگنے لگے، ان کے سامنے سر جھکانے لگے۔ میرے بھائی، مسلمان کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بزرگ تھے، ولی تھے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کیسے بنے، اس کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس وہ وہیں جا کے رونا دھونا اور چادر چڑھانا یہ سب چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج انہیں کے اوپر بات ہوگی کہ ان کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ، ہم نے پہلے ہی بولا تھا کہ مزار پہ جانا گناہ نہیں ہے، ہم بھی گئے ان کی مزار پر، مہرولی میں بنی ہوئی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ملک بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جب حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق کی اس طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نظر تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجمع سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجمع کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، میں حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا میں اس مجمع تک حضرت مرحوم کی وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ سنیں۔ وصی نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی، تمام زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو، مطلب نماز جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ساتھ اس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ساری زندگی جب سے وہ بالغ ہوا ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو، مطلب جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے تو انسان تو کبھی کبھی پڑھتا ہے، سال میں مہینے میں کبھی تو چھوٹی جائے گی، نہیں، ساری زندگی اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری خوبی، اس نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا ہو۔ چوتھی خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ حتیٰ کہ اس کی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں۔ میرے بھائی، عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کے اوپر گناہ نہیں پڑتا ہے، لیکن ظہر کی جو سنتیں وہ موقدہ ہیں،
سنت موقدہ ان کو پڑھنا پڑے گا، چھوڑنے والا گنہگار بھی ہوگا، لیکن عصر کی سنتیں کوئی وہ موقدہ نہیں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن چوتھی خوبی کیا کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑی ہوں۔ کوئی نہیں پڑھتا عصر کی سنتیں، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی مولانا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ غیر موقدہ ہے، چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے۔ اب آگے، لہٰذا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت مجمع کو سنائی گئی تو مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسے ساکت ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے، کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی وقت گزر گیا، وصیت کا اعلان بار بار کیا جاتا رہا، لیکن کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی حضرت کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ جب یہ بات نکلتی ہے تو دل رونے کا من کرتا ہے، آنسو آتے ہیں دل میں۔ تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا، یہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے جو دلی پر حکومت کرتے تھے۔ ان کے دمان غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر ہم کیا دکان چلانے والے، فیکٹری چلانے والے، دفتر چلانے والے، کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی، یہ کوئی مولانا نہیں تھے، یہ کوئی مفتی نہیں تھے، یہ دلی پر حکومت کرنے والے مسلمان شمس الدین التمش، بادشاہ شمس الدین التمش، ان کے دمان دوسرے دمان خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، مطلب جوان ہونے کے بعد کبھی بھی تکبیر اولیٰ اس کو بولا جاتا ہے جو ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، جو آدمی کھڑے ہو کر کہتا اللہ اکبر اللہ، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ ان کی نماز کبھی بھی تکبیر اولیٰ سے قضا نہیں ہوئی، جب بھی نماز پڑھی اس کے ساتھ میں نماز پڑھی۔ تو سوچیے آپ کی مسجد میں کتنی جلدی پہنچتے ہوں گے، ایک دن نہیں، پوری زندگی، ساری زندگی، پوری زندگی کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، ساری زندگی کبھی بھی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ساری زندگی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی جو غیر موقدہ ہیں، کوئی نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کون پڑھتا ہے غیر موقدہ سنتیں؟ بس جو سنت موقدہ ان کو پڑھ لیتا ہے انسان، فرض پڑھ لیتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں جھوٹ بولنے سے کیا مطلب ہے؟ غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہم سے بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں، کبھی کبھی ہم بھی پڑھتے ہیں ورنہ ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اتنے بڑے عبادت گزار کہ ان کی عصر کی بھی سنتیں نہیں چھوڑتی تھیں۔ تو میرے بھائی، آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ دکان پہ کام ہے، دکان چھوڑ کے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دکان پہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے۔ لیکن وہ بادشاہ جو دلی پر حکومت کرنے والا شمس الدین التمش، اتنا بڑا بادشاہ کہ اتنی عبادت گزار، اگر آج وہ موجود نہ ہوتے تو خدا کی قسم خواجہ قطب الدین کو بغیر جنازے کے دفنانا پڑتا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرا ایک دماند ہے جو اس کے اندر یہ 4 خوبی موجود ہیں۔ اتنے بڑے ولی، ایسے انسان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی کہ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں تھیں، کوئی بھی گناہ نہیں تھا ان کے اندر۔ تو میرے بھائی، ہم بھی نیکی والی زندگی گزاریں
کہ ہمارا باپ ہماری گواہی دے کہ میرے بیٹے کے اندر یہ خوبی ہے، ہمارے باپ دادا یہ گواہی دیں کہ میرے پوتے کے اندر یہ خوبی ہے، ہماری ماں، ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہماری بیوی کہہ سکے کھڑے ہو کر کہ میرے شوہر کے اندر یہ خوبی ہے، ہمارے دادا کہہ سکیں کہ میرے پوتے کے اندر یہ خوبی ہے، ہماری ماں کہہ سکے کہ میرے بیٹے کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں بھی لے کر کوئی بات کرے کہ میرے بیٹے کے اندر یہ خوبی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ بات اس کی بہت اچھی ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا ہے، کبھی ماں باپ سے اونچی لہجے میں بات نہیں کرتا ہے، کبھی بڑے بوڑھوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتا ہے۔ میرے اندر بھی کچھ خوبی ہونی چاہیے جو ہمارے باپ کہہ سکے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میرے بیٹے کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ، لیکن میرے بھائی آپ جائیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر، سکون ملتا ہے دل کو، لیکن جو لوگوں نے وہاں جو نظام بنا کے رکھا ہے خدا کی قسم اتنا وحشت معلوم ہوتا ہے تو میں آپ کو کیا بتائیں۔ ہم وہاں گئے، ہم نے دیکھا ہے جا کر۔ سب سے پہلے جب ہم درگاہ میں گھسنے کے بعد ایک شخص سے بہت موٹا بیٹھا ہوا تھا، پیسے گن رہا تھا۔ میرے بھائی وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ بابا جب تک زندہ تھے یہ سب کچھ کر سکتے، جانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے بغیر یہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ صرف اور صرف پیسے کمانے کا دھندا بنایا لوگوں نے۔ جیسے ہم اس کے پاس سے گزرے اور جیسے اس نے دیکھا ہم کو، فوراً اس نے پیسے چھپا لیے، جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی پیسے رکھنے والی، اس میں اس نے پیسے ڈال دیے میرے سامنے۔ ہم بقرعید پہ گئے تھے وہاں گھومنے کے لیے، کھڑے ہو جا کے وہاں پہ ہم نے دعا کری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ ہماری بھی زندگی ایسی بنا دے، جو انہوں نے عمل کیا اتنے بڑے ولی بنے، اللہ والے بنے، ہم کو بھی وہ زندگی گزارنے، یہ نہیں کہ اب انہیں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہر ولی کتنا بڑا ہو لیکن اس کو خدا نہیں بنایا جائے گا، اس سے دعا نہیں مانگی جائے گی، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی بس۔ ہاں ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھا جائے گا، جیسے کوئی بزرگ ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھاؤ، یہ نہیں کہ آپ انہیں کو خدا سمجھ کے بیٹھ گئے بس۔ آواز کتنا پیر مرشد چل رہا دنیا کے اندر، آپ کو کیا بتائیں کہ ابھی ایک ویڈیو آئی سامنے، بس آخری بات کہہ کر بات ختم، کہ انہوں نے بولا کہ میرے جوتے جو بھی اپنے سر پر رکھ لے گا اس کے سارے گناہ معاف، سارے گناہ اس کے معاف۔ بتاؤ میرے بھائی، اور انسان رکھ بھی رہا کون؟ مسلمان، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، گدھے گھوڑے والا نہیں، اشرف المخلوقات کا لقب دیا جسے، وہ انسان جوتے رکھ رہا سر پہ۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آتا ہو کیا گیا ہے۔ میرے بھائی آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، زیادہ ٹائم نہیں بچا دنیا سے جانے کے لیے۔ لگتا ہے دیکھنے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو 20 سال کے تو ہیں، کیا جوانی میں موت نہیں ہوتی ہے بچوں کی؟ وقت نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ میرے بھائی دیوبندی بریلوی سب چھوڑ دو، اللہ نبی کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ہم صحیح زندگی گزاریں، بے فکر زندگی گزاریں، سکون والی زندگی گزاریں، تو میرے بھائی اللہ، نبی، ماں باپ، ان کو راضی کر لیا، تم سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اگر یہ 3 لوگ راضی ہو گئے تو میرے بھائی تمہاری زندگی پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تمہاری زندگی کا۔ اگر یہ ناراض ہیں اور دنیا راضی ہے تو تم سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی ہے دنیا کیا کہے گی، ہم نے پیجامہ پہن لیا دنیا کیا کہے گی، ہم نے مونچھیں کاٹ دی دنیا کیا کہے گی، ہم نے ٹوپی لگا لی دنیا کیا کہے گی۔ جو کہے اس کو کہنے دو، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہے ہمیں، ہم ہمیشہ کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے ہیں۔ 60-70 سال کے بعد ہم کو بھی جانا ہے، ہمیشہ تھوڑی یہاں پڑے رہے قیامت تک کے لیے۔ تو میرے بھائی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں،
اب دیکھو نا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اگر وہ کبھی نماز پڑھ لیں دنیا کیا تانے مالتی ہے۔ اب 100 چوہے کھا کر بلی حج پر چلی ہے۔ میرے بھائی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، تم نے اس کو توفیق نہیں دی ہے۔ تمہارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کے کہنے پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا تو بہت بھیانک انجام ہوگا قیامت کے دن دیکھنا۔ قیامت کے دن کیا، دنیائی میں ان کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بہت بڑا نمازی ہو گیا، بہت بڑا ملا ہو گیا، داڑھی رکھ لی، اور پہلے میرے پاس بیٹھ کے بیڑی پیتا تھا، اب فتوے دیتا ہے کہ بیڑی پینا گناہ ہے۔ پہلے میرے پاس بیٹھ کے موبائل چلاتا تھا، اب کہتا ہے کہ موبائل چلانا یہ ہے، فلانا ہے۔ تو میرے بھائی ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ چیز رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنا باقی ہے۔ اب انسان کو یہ اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام پہلے جو ہم نے کیا وہ غلط تھا، تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ کام اپنی زندگی سے نکالا تو ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے یہ کام چھٹوا دیں، یہ گناہ چھٹوا دیں، لیکن لوگ اسی کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ کہتے آج تک یہ تو موبائل چلاتا تھا، آج تک تو یہ بیہودہ فلمیں دیکھتا تھا موبائلوں میں، آج یہ بڑا مولانا بن کے، مفتی بن کے داڑھی رکھا کے کہتا یہ سب دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تو میرے بھائی آپ اسے یہ بات نہ بولیں، یہ بولنا بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور اس کا گناہ بھی ملے گا دنیا کے اندر۔ دیکھو نا، کوئی انسان چلو اس نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہو، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، آخری وقت میں جا کے اللہ اس کو ہدایت دے ہی دیتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں زندگی، لیکن اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ بس یہی ہے، آج اگر رو کسی کے سامنے تو میرے بھائی تمہارا سر کوئی اپنے کندھے پہ نہیں رکھے گا، رو رہا رونے دو، کوئی مطلب نہیں۔ ہاں اگر کوئی آئے گا تو ویڈیو بنا لے گا آپ کی اور ڈال دے گا لائک فالوور کمانے کے لیے، لیکن جب کوئی انسان دنیا کے اندر کہیں بھی وہ روتا ہے، کہیں بھی روتا ہے، جہاں نماز پہ یا کہیں بھی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ میرے فرشتوں، میرا بندہ رو رہا ہے، فرشتوں میرا بندہ، اس کو چھپاؤ جا کے۔ فرشتے آتے ہیں اس بندے کو چھپانے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمارے آنسو پہنچتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے کہتے کہ اللہ تیرا بندہ تو رو ہی رہا، چھپ ہی نہیں رہا۔ اللہ کہتا مجھے معلوم ہے کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو فرشتے کہتے کیوں رو رہا اللہ تیرا بندہ؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے ایک پیاری چیز ہم نے لے لی ہے، ہم نے ایک پیاری چیز ہم نے لے لی ہے، اور یاد رکھو میرے فرشتوں اس سے بہتر ہم اس کو عطا کریں گے اپنے بندے کو۔ تو میرے بھائی اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، دنیا کے سامنے نہ بہائیں، تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی جہنم میں ڈال دیا جائے، بس آخری بات، 7 سمندر کا پانی اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوف کی وجہ سے انسان کا ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، ایک آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ختم ہو جائے گی۔ ایک آنسو، چاہے وہ اللہ کی خوف سے نکلا ہو، چاہے وہ اللہ کی محبت میں نکلا ہو، چاہے وہ اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو کر نکلا ہو، کسی وجہ سے نکلا ہو، لیکن نکلا اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو وہ۔ تو حدیث میں لکھا ہوا کہ وہ ایک آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ختم ہو جائے گی اس آنسو کی وجہ سے۔ بس آخری بات ایک اور، کہ ایک شخص پوری زندگی گناہ کی ہے اس نے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن ہم کو یہ دکھتا نہیں ہے کہ اللہ نے گناہ معاف کیا کہ نہیں کیا۔ تو میرے بھائی اس کے متعلق ایک بات یہ کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی گناہ کی ہے، ساری زندگی، آخری وقت میں پہنچ گیا، وہ آخری وقت میں وہ سمجھ گیا کہ اب تو میری موت تو پکی ہے۔ اس کے بعد ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، کچھ بھی سوچتے اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اے اللہ۔
اس نے یہ نہیں بولا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ساری زندگی گناہ کی، ہم نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، کچھ بھی نہیں بولا اس نے، صرف اتنے بولا کہ اے اللہ، صرف اتنا بولا اے اللہ۔ اللہ نے کیا کیا کہ میرا فرشتہ، یہ میرا بندہ یہ بولے کہ ہمیں معاف کر دے، اس سے پہلے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ساری زندگی گناہ کیے، ہم نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اس نے صرف اتنا بولا کہ یا اللہ، بس فوراً اللہ نے کہا اپنے فرشتوں سے کہ فرشتوں یہ اس سے پہلے دعا کرے کہ ہمیں معاف کرو اللہ، اس سے پہلے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی محبت کو سمجھیں کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو میرے بھائی، بس یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کی محبت میں رات بھر جگتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے، وہ کرتے رہتے، لیکن اللہ کی محبت میں انسان 10 منٹ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اس کو مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔